آج کی کہانی وطن کے نام پہ شہید ہونے والے بہادر جوانوں کے نام۔ اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز واقعات روز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ 1965 کی جنگ ختم ہونے کے چند ماہ بعد مدینہ منورہ میں ایک عمر رسیدہ پاکستانی خاموش بیٹھا آنسو بہاتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہ پاکستانی 11 ستمبر 1965 کو سیالکوٹ محاذ پر شہید ہونے والے کوئٹہ انفینٹری اسکول کے انسٹرکٹر میجر ضیاء الدین عباسی کے والد گرامی تھے۔ میجر ضیاء الدین عباسی کے ٹینک کو دشمن کی توپ کا گولہ لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب صدر ایوب خان کی طرف سے میجر عباسی شہید کے والد اپنے شہید بیٹے کو بعد از شہادت ملنے والا ستارہ جرأت وصول کر رہے تھے تو ایوب خان نے ان سے ان کی کوئی خواہش پوچھی تو انہوں نے عمرہ کی خواہش کا اظہار کیا جسے ایوب خان نے قبول کر لیا۔ شہید میجر ضیاء الدین عباسی کے والد جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے تھے تو خادم مسجد نبوی وہاں آئے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے؟ میجر عباسی شہید کے والد نے خادم مسجد نبوی کے پوچھنے پر کہا کہ وہ پاکستان سے ہیں۔ خادم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی فوج کے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کا نام آپ نے سنا ہے؟ کیا آپ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس پر شہید کے والد نے حیرت سے کہا کہ میں ہی اس شہید کا والد ہوں۔ یہ سنتے ہی خوشی اور مسرت سے لبریز خادم خاص نے آگے بڑھ کر زور سے انہیں گلے لگایا اور ان کے بوسے لیتے ہوئے ان سے کہا آپ یہیں رکیے، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ شہید میجر عباسی کے والد کو اپنے گھر لے گئے جہاں انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھلایا۔ سب گھر والے ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آ رہے تھے۔ عباسی شہید کے والد بہت حیران تھے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، میں تو انہیں جانتا تک نہیں بلکہ زندگی میں پہلی بار میرا سعودی عرب آنا ہوا ہے۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ خادم خاص روضہ رسول نے ان کے ہاتھوں کو ایک بار پھر بوسہ دیا اور شہید عباسی کے والد کی حیرانگی دور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی تو 11 ستمبر کی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ وہ اپنے جلیل القدر صحابہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے ہاتھوں میں ایک لاشا اٹھائے ہوئے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شہید عباسی اسی طرح بہادری سے کفار کے خلاف جنگ میں لڑے ہیں جس طرح آپ میرے ساتھ غزوات میں کفار کے خلاف لڑے ہیں۔ خادم مسجد نبوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب صحابہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ این اسی دن ریڈیو پاکستان پر ایک نیا جنگی ترانہ گونج رہا تھا، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، اے راہ حق کے شہیدو تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، سلام کہتی ہیں۔